بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو نینا وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے نینا وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن پریس کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ تو پیارے ساتھیوں، ایک دفعہ پھر سے نینا وائس آپ کی خدمت میں بلیک تھنڈر سیکشن کے اگلے حصے کے ساتھ حاضر ہے۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ہم اپنے بلیک تھنڈر سیکشن کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کہانی ایک بہت ہی اہم موڑ پہ پہنچ چکی ہے۔ تو اس سسپینس کو ختم کرتے ہوئے ہم کہانی کے اختتام کی جانب بڑھتے ہیں۔ عمران یہ کیا ہو گیا؟ میں ٹھیک ہو گئی ہوں، اب میں حرکت کر سکتی ہوں؟ جولی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ابھی مت اٹھو، لیٹ ہی رہو ابھی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا جو اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی دوبارہ لیٹ گئی۔ اس کے چہرے پر انتہائی مسرت اور اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ نرس، اب اس کا بیڈ واپس لے چلو، عمران نے کہا تو نرس نے اسبات میں سر ہلایا، پھر اس نے بیڈ کے سرہانے کی طرف جا کر بیڈ کو دوبارہ دروازے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس اس بڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے حیرت انگیز، یہ خاتون بھی ٹھیک ہو گئی؟ ارے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسا علاج ہے؟ ڈاکٹر آرتھر نے جولیا کو دیکھ کر کہا، ڈاکٹر صاحب یہ کوئی علاج نہیں، بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ عمران نے کہا، اس کے ساتھ وہ صفدر اور تنویر کی طرف مڑ گیا۔ ڈاکٹر صاحب ان کی ٹانگوں پر جہاں آپ نے جوڑ لگائے ہیں وہ جگہ لباس ہٹا کر مجھے دکھائیے۔ عمران نے کہا تو ڈاکٹر آرتھر تیزی سے آگے بڑھا، اس نے کمبل ہٹائے اور پھر ان کے پاجامے اتار دیے۔ اب وہ دونوں انڈر ویئرز پہنے ہوئے تھے، ان کے جسم کا نچلا حصہ بے حس و حرکت تھا اور ران کی ایک سائڈ پر بینڈیج موجود تھی، اس کے درمیان ایک سرخ نشان موجود تھا۔ یہ ہے وہ جوڑ جہاں آپریشن کیا گیا تھا، ڈاکٹر آرتھر نے سرخ نشان پر انگلی رکھتے ہوئے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا، پھر وہ تنویر کی طرف بڑھا، اس کی بھی ایک ران میں لیکن صفدر کی ران کے زخم سے ذرا اوپر مختلف سائڈ میں بینڈیج کے اوپر سرخ نشان موجود تھا۔ یہ وہ جگہ ہے، ڈاکٹر آرتھر نے کہا۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا، پھر جوزف کی طرف مڑ گیا۔ جوزف؟ عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا، یس باس۔ جوزف نے چونک کر سیدھا ہوتے ہوئے کہا، جوزف تم نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ وچ ڈاکٹر توشانی کٹے پھٹے زخموں کو کانٹوں سے سی کر اپنے انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے ان پر کراسوم کا عمل کرتا تھا اور وہ لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے جو ہل جل بھی نہ سکتے تھے، کیا تمہیں یاد ہے؟ عمران نے کہا، یس باس، وچ ڈاکٹر توشانی کے پاس میں نے 10 روز گزارے تھے اور میں نے اسے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ جوزف نے فوراً ہی جواب دیا، یہ بتاؤ کہ صرف سر پر ہاتھ رکھا تھا یا تمہیں کراسوم کا عمل بھی سکھایا تھا؟ عمران نے کہا، سکھایا تھا باس، میں نے اپنے قبیلے کے 4 آدمیوں پر کراسوم کا عمل کیا تھا، وہ ٹھیک ہو گئے تھے۔ جوزف نے جواب دیا، آؤ ادھر۔ عمران نے صفدر کی بیڈ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، یس باس۔ جوزف نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، یہ دیکھو، یہ ہے صفدر کی ران پر زخم، یہ سرخ نشان جہاں ہے دیکھ رہے ہو نا؟ عمران نے کہا، یس باس۔ جوزف نے جواب دیا، اس پر کراسوم کا عمل کرو۔ یس باس، جوزف نے کہا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اور درمیانی انگلی موڑی اور زخم پر رکھ کر عجیب سے انداز میں انہیں آگے پیچھے اور اوپر نیچے کرنا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کراسوم کیا ہے اور وش ڈاکٹر کا کیا مطلب ہوا؟ کیا یہ کوئی جادوگری کا کام ہے؟ ڈاکٹر آرتھر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، افریقہ کے ماہر اپنے آپ کو وش ڈاکٹر کہلاتے ہیں اور یہ کراسوم کا عمل بھی یوں سمجھے جیسے آپ کی طبعی زبان میں فزیو تھراپی کہتے ہیں، ویسا ہی عمل ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ ان کے جوڑوں میں سے ذاتی بلکہ توانائی کی رکاوٹ اس عمل سے دور ہو جائے گی۔ عمران نے کہا تو ڈاکٹر آرتھر نے بے احتیاط ہونٹ بھینچ لیے۔ جوزف مسلسل اور کافی دیر تک عمل کرتا رہا، پھر اس نے ہاتھ ہٹا لیے۔ کراسوم کا عمل مکمل ہو گیا ہے باس، جوزف نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ صفدر، ٹانگوں کو حرکت دینے کی کوشش کرو، عمران نے کہا تو صفدر نے کوشش شروع کر دی اور دوسرے لمحے ڈاکٹر آرتھر اور باقی سب لوگ یہ دیکھ کر بے احتیاط اچھل پڑے کہ صفدر کی ٹانگیں حرکت کر رہی تھیں۔ گو یہ حرکت بالکل آہستہ تھی لیکن بہرحال موجود تھی، پھر آہستہ آہستہ یہ حرکت تیز ہوتی چلی گئی۔ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، وہ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی رحمت کر دی، صفدر نے یکلخت بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جوزف، اب تنویر کے زخموں پر بھی یہ عمل کرو، عمران نے کہا۔ یس باس، جوزف نے کہا اور تنویر کے بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد تنویر کی ٹانگوں میں بھی حرکت شروع ہو گئی تو عمران کے چہرے پر بے احتیاط انتہائی اطمینان بھری مسکراہٹ رینگنے لگی۔ حیرت انگیز، یہ سب کچھ انتہائی حیرت انگیز ہے، اگر یہ سب کچھ میرے سامنے نہ ہوا ہوتا تو میں مر کر بھی اس پر یقین نہ کرتا، ڈاکٹر آرتھر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ڈاکٹر آرتھر، بس وہ ہماری کوششوں کو بہانہ بنا کر اپنی رحمت کر دیتا ہے، عمران نے کہا تو ڈاکٹر آرتھر نے اس طرح سر ہلایا جیسے اسے بھی عمران کی بات پر اب مکمل یقین آ گیا ہو۔ بلیک زیرو دانش منزل کے آپریشن روم میں موجود تھا کہ سامنے موجود فون کی گھنٹی بج اٹھی تو بلیک زیرو نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2، بلیک زیرو نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، سلطان بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی مخصوص آواز سنائی دی۔ یس سر، میں طاہر بول رہا ہوں، بلیک زیرو نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا۔
عمران کے بارے میں تم نے کچھ نہیں بتایا، وہ ٹھیک ہوا یا نہیں؟ تم کچھ کھل کر نہیں بتاتے کیوں؟ سر سلطان نے کہا۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد کرم ہو گیا ہے سر سلطان، عمران صاحب اپنے ساتھیوں سمیت ٹھیک ہو کر پاکیزہ پہنچ رہے ہیں، شاید اب تک ان کا طیارہ ایئرپورٹ پر لینڈ بھی کر چکا ہوگا، وہ اور ان کے ساتھی بالکل ٹھیک ہے۔ بلیک زیرو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے خدایا تیرا شکر ہے، ورنہ میرے دل میں نہ جانے کیسے کیسے خیال آ رہے تھے۔ اسے کہنا کہ مجھ سے ضرور آ کر ملے، سر سلطان نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس سر، بلیک زیرو نے کہا۔ پھر دوسری طرف سے رابطہ ختم ہونے پر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد بخصوص سیٹی کی آواز سنائی دی تو بلیک زیرو چونک پڑا۔ اس نے بٹن پریس کیا تو سامنے دیوار پر اسکرین روشن ہو گئی اور بلیک زیرو کا چہرہ یکلہت کھل اٹھا، کیونکہ اسکرین پر اس نے عمران کو کار سمیت موجود دیکھا تھا۔ اس نے جلدی سے بٹن آف کیا، پھر دوسرے بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد عمران آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر انتہائی مسرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ عمران صاحب، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ اس طرح تندرست نظر آ رہے ہیں، ورنہ گراہم نے جو رپورٹیں دی تھیں وہ تو دل دہلا دینے والی تھیں۔ بلیک زیرو نے اسلام دعا کے بعد دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، جبکہ عمران اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ہاں، اس بار واقعی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو گیا اور ہم سب یقینی موت کے منہ سے بچ کر واپس آ گئے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے تفصیل تو بتائیے، بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اپنے ہوش میں آنے سے لے کر سب ٹھیک ہونے تک کی پوری تفصیل بتا دی۔ رہی یہ تو واقعی خصوصی کرم ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، پھر تو آپ سب کو نئی زندگیاں ملی ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا، ہاں تم بتاؤ کیسا رہا یہاں کا ماحول؟ ایک چھوٹا سا مسئلہ سامنے آیا تھا، وہ 4 سٹارز نے جلد ہی حل کر لی اور کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ عمران نے سن کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ سر سلطان کا ابھی فون آیا تھا؟ بلیک زیرو نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا اور ساتھ ہی تفصیل بتا دی۔ ہاں میں ان سے ملوں گا، ان کی پرخلوص دعاؤں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لانے میں مدد دی ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن اے سیکشن ہیڈ کوارٹر اور ریڈ اسکواڈ کا سیمن، انہیں تو اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ آپ لوگ تو ظاہر ہے ابھی طویل عرصے تک آرام کریں گے، اگر آپ اجازت دیں تو بقیہ مشن میں مکمل کر لوں۔ بلیک زیرو نے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ مشن مکمل نہیں ہوا؟ فارمولہ واپس پہنچ چکا ہے، ٹوکیو میں بلیک تھنڈر کی اہم ترین لیبارٹری تباہ کر دی گئی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ مشن مکمل نہیں ہوا؟ ہم سب اس مشن میں قبروں کے اندر پہنچ کر واپس آئے ہیں اور تم نے بڑے اطمینان سے کہہ دیا کہ مشن مکمل نہیں ہوا، عمران نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ کے لحاظ سے مشن مکمل ہو گیا، لیکن میرے لحاظ سے نہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ کیا مطلب؟ بلیک تھنڈر کے اے سیکشن نے پاکیزہ کا فارمولہ چوری کیا، پاکیزہ کے انتہائی قابل اور بیمار سائنسدان کو پاکیزہ سے اغوا کر کے لے گئے اور ان کے ذہنوں پر مشینوں کا استعمال اس بے دریغ اور بے رحمانہ انداز میں کیا گیا کہ وہ ہلاک ہو گئے۔ سیکرٹ سروس پر پے در پے قاتلانہ حملے ہوئے اور انہیں اس حد تک زخمی کیا گیا کہ ان کا بچ جانا ایک لحاظ سے ناممکن تھا۔ اس کے باوجود اے سیکشن بھی موجود ہے، کیبرے پر آپ پر حملہ کرنے والے حملہ آور بھی زندہ سلامت موجود ہے، اور ریڈ اسکواڈ کا سیمن جس نے یہ ساری کارروائی کی اس کا بال بھی بیکار نہیں ہوا۔ اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ مشن مکمل ہو گیا؟ کیا پاکیزہ کی کوئی عزت نہیں کہ جس کا جی چاہے یہاں سے سائنسدان کو اغوا کر لے، جس کا جی چاہے یہاں سے فارمولہ حاصل کر لے، جس کا جی چاہے سائنسدانوں کو ہلاک کرتا پھرے؟ نہیں عمران صاحب، یہ مشن مکمل نہیں ہوا۔ یہ مشن اس وقت تک مکمل نہ ہوگا جب تک کیبرے میں حملہ کرنے والوں کو عبرتناک سزا نہیں دی جاتی، جب تک اس سیمن کی ایک بوٹی علیحدہ نہیں کر دی جاتی، اور اس وقت تک یقیناً مکمل نہیں ہوگا جب تک اسے اے سیکشن ہیڈ کوارٹر کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دی جاتی، تاکہ بلیک تھنڈر کو معلوم ہو سکے کہ پاکیزہ کے خلاف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنا بھی جرم ہے۔ بلیک زیرو نے اس بار خاصے پرجوش لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہیں معلوم ہے کہ میں اپنی ذات پر کیے جانے والے حملوں کا انتقام نہیں لیا کرتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں کب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ انتقام لیں؟ انہوں نے صرف آپ کی ذات پر ہی حملہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پاکیزہ سیکرٹ سروس پر حملہ کیا ہے۔ انہوں نے پاکیزہ سیکرٹ سروس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کا یہ جرم ناقابل تلافی ہے، انہیں ان کی ہر صورت میں عبرتناک سزا بھگتنا ہوگی، بلیک زیرو نے اور زیادہ جذباتی لہجے میں کہا۔ میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا بلیک زیرو، اس لیے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس ایسی فضول کارروائیوں کے لیے قائم نہیں کی گئی۔ اس بار عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ اسے فضول کارروائی کر رہے ہیں؟ آپ؟ بلیک زیرو نے چونک کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، تو اور کیا؟ اس سے پاکیزہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، کیا آپ کی نظر میں پاکیزہ کی عزت اور اس کے شہریوں کی جان اور مال کا تحفظ کوئی حیثیت نہیں رکھتا؟ بلیک زیرو نے کہا، رکھتا ہے، لیکن اب تو نہ پاکیزہ کی عزت خطرے میں ہے اور نہ ہی اس کے شہریوں کی جانیں بہرحال خطرے میں ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، شاید آپ زخمی ہونے کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں، ورنہ ایسے معاملات میں تو آپ ہمیشہ آگے رہتے ہیں، بلیک زیرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ایسی بات نہیں، میں اصول کی بات کر رہا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر ایسا ہے کہ پوری سیکرٹ سروس کی میٹنگ کال کر کے اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ کیا مشن مکمل ہو گیا ہے یا نہیں، بلیک زیرو نے کہا۔
لیکن وہ تو صرف تمہارا حکم تسلیم کریں گے، آزادانہ رائے تو تمہارے سامنے نہیں دے سکتے، عمران نے کہا۔ میں انہیں کہہ دوں گا کہ وہ اپنے جذبات اور اپنی رائے کا آزادانہ اظہار کریں، بلیک زیرو نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم مجھے چیک دینے سے انکاری ہو؟ سیدھی طرح کہو، اس طرح گھما پھرا کر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے احتیاط ہنس پڑا۔ یہ بات نہیں، اس مشن کا چیک آپ کو ملے گا، بلیک زیرو نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ دوسرا مشن ہوگا؟ عمران نے اس طرح چونک کر کہا جیسے اسے جواب سننے کا بے حد اشتیاق ہو۔ ہاں، اے سیکشن ہیڈ کوارٹر کی تباہی دوسرا مشن ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ ارے پھر کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو اس لیے ڈر رہا تھا کہ تم نے اسے مکمل نہ کہہ کر مجھے چیک دینے سے انکار کر رہے ہو۔ ویسے مجھے اب تم سے زیادہ چیک لینے کی ترکیب سمجھ میں آ گئی ہے۔ ایک مشن کے 10 ٹکڑے کر دیے اور ہر ٹکڑے کو مکمل کہہ کر اور دوسرے ٹکڑے کے لیے پاکیزہ کی عزت اور غیرت کا سوال پیدا کر کے دوسرا چیک وصول کر لیا۔ اس طرح ایک چیک کے کم از کم 10 چیک تو بن ہی جائیں گے، اور آغا سلیمان پاشا کی کسی حد تک اشک شوئی تو ہو ہی جائے گی، عمران نے چہکتے ہوئے لہجے میں کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ ابھی تو میں جولیا کے فلیٹ پر جا رہا ہوں، وہاں ساری ٹیم اکٹھی ہوگی تاکہ جولیا کی صحت یابی کا جشن منایا جا سکے، پھر سوچیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ عمران نے بہرحال اے سیکشن ہیڈ کوارٹر سیمن اور حملہ آوروں کے خلاف کارروائی کرنے کا عندیہ دے دیا تھا۔ عمران دانش منزل سے نکل کر سیدھا جولیا کے فلیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جولیا نے ایئرپورٹ سے ہی فون کر کے باقی ساتھیوں کو بھی اپنے فلیٹ پر پہنچنے کا نہ صرف کہہ دیا تھا، بلکہ وہ اپنے ساتھ آنے والوں کو بھی سیدھی اپنی فلیٹ پر لے گئی تھی۔ اس کا اصرار تھا کہ عمران بھی ساتھ چلے، لیکن عمران نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے فلیٹ پر جلدی ان کے پاس پہنچ جائے گا، اور پھر وہ سیدھا ایئرپورٹ سے اپنے فلیٹ پر پہنچا اور وہاں سے کار لے کر دانش منزل آ گیا تھا تاکہ بلیک زیرو کو اپنے اور اپنے ساتھیوں کی صحیح سلامت پہنچ جانے کی رپورٹ دے سکے۔ تھوڑی دیر بعد عمران جولیا کے فلیٹ میں داخل ہو رہا تھا۔ وہاں سیکرٹ سروس کی پوری ٹیم موجود تھی۔ عمران صاحب، صفدر نے بتایا ہے کہ ان کا اصل علاج آپ نے کیا، اور کیا بھی نسوار سے ہے۔ یہ کون سی نسوار ہے جس سے آپ نے اس قدر پیچیدہ بیماریوں کا علاج کر دی، جن کے علاج کے لیے یقیناً ڈاکٹر بھی بے بس نظر آ رہے تھے؟ صدیقی نے کہا نسوار تو ایک بہانہ تھی، ورنہ اصل میں شفا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آتی ہے۔ عمران نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آخر یہ کس ٹائپ کی نسوار تھی؟ صدیقی نے اپنی بات پر اصرار کرتے ہوئے کہا یہ نسوار خصوصی طور پر تیار کی جاتی ہے۔ تمباکو اور کنیر کے پودے کی جڑوں کے ساتھ گلاب کے خشک پتے ملا کر یہ نسوار تیار کی جاتی ہے۔ کہا یہی جاتا ہے کہ یہ نسوار دنیا کی سب سے طاقتور اور انتہائی تیز نسوار ہوتی ہے، اور اس کا استعمال مخصوص لوگ ہی کرتے ہیں، عمران نے کہا۔ کنیر کا پودا کون سا ہوتا ہے عمران صاحب؟ بھاور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایک پودا ہوتا ہے جس کے پتے لمبے اور پھول سفید اور سرخ ہوتے ہیں۔ سرخ پھولوں والا پودا زیادہ قیمتی سمجھا جاتا ہے، اس کی جڑ اور چھال زہریلی ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے یہ کنیر کے پتوں کے صفوف کے جوشاندے سے پسو اور کھٹمل مر جاتے ہیں۔ عمران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا یہ پھر تو یہ نسوار زہریلی ہوئی؟ صفدر نے کہا گلاب کے پھولوں کی وجہ سے اس کا زہریلا پن کسی حد تک ختم ہو جاتا ہے، صرف اس کی تیزی باقی رہ جاتی ہے، اور یہی تیزی دماغ کے پردوں کو اس حد تک تحریک دیتی ہے کہ دماغ میں جامد نیم مردہ پودے بھی حرکت میں آ جاتے ہیں۔ کیپٹن شیل کے دماغ میں پردوں پر خون جم جانے کی وجہ سے ان میں کسی بھی طرح تحریک پیدا نہ ہو رہی تھی، اس لیے کیپٹن شیل مستقل طور پر بے ہوش تھا، اور اس نسوار نے اپنی قوت سے ان پردوں کو تحریک دے دی اور کیپٹن شیل ہوش میں آ گیا۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اور مس جولیا کا کیا مسئلہ تھا؟ وہ تھیں تو بے ہوش، لیکن معمولی سی حرکت بھی نہ کر سکتی تھی، صفدر نے کہا۔ گولی نے اس کے اعصابی کنٹرول جیسے حرام مغز کہا جاتا ہے میں گڑبڑ پیدا کر دی تھی، جس کی وجہ سے تمام نظام جامد ہو کر رہ گیا تھا، چونکہ اعصاب کا اصل مرکز ناف کے نیچے ہوتا ہے، جبکہ حرام مغز صرف کنٹرولر ہوتا ہے۔ اس لیے جوانا نے جولیا کے اعصاب کے مرکز کو دبائے رکھا، اور نثار نے دماغ میں جو شدید ترین تحریک پیدا کر دی تھی اس کی وجہ سے حرام مغز میں تیز برقی رو دوڑتی چلی گئی، جبکہ دبائے رکھنے سے مرکز میں ان چھینکوں سے کوئی خرابی پیدا نہ ہوئی، اور اس طرح جولیا کا اعصابی نظام دوبارہ کام کرنے لگ گیا۔ اور جہاں تک صفدر اور تنویر کا مسئلہ ہے تو ان کے اعصابی جوڑ سے برقی رو گزر نہیں رہی تھی، اس لیے جوزف نے ان پر کراسوں کا عمل کیا۔ یہ ایک مخصوص فزیو تھراپی تھی جس سے بڑے بڑے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جوڑ مل جاتے ہیں۔ اس طرح وہ رکاوٹ دور ہو گئی اور پھر یہ ٹھیک ہو گئے۔ عمران نے ایک بار پھر تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا آخر تمہیں ایسی باتوں کا علم کیسے ہو جاتا ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا مجھے اپنے چیک کی فکر رہتی ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو سب بے احتیاط چونک پڑے۔ کیا مطلب؟ ان باتوں کا چیک سے کیا تعلق؟ جولیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باقی سب ساتھیوں کے چہروں پر بھی حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ اگر تم سب ٹھیک ہو کر واپس نہ آئے تو تمہارا چیف مجھے چیک دینے کی بجائے کچا نہ چبا جاتا، اس لیے مجبوراً مجھے تمہارا علاج سوچنا پڑا، لیکن افسوس کہ یہ علاج بعد میں بھی میرے کام نہ آیا، عمران نے کہا۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ جولیا نے اور زیادہ حیران ہو کر پوچھا۔ میں نے فلیٹ پر پہنچ کر جب چیف سے بات کی کہ میں جولیا اور دوسرے ساتھیوں کے جشن میں صحتیابی کے بعد چیک لینے آ رہا ہوں تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس بار بھی جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے خیال کے مطابق مشن مکمل نہیں ہوا،
पाकिशा की इज्जत खतरे में है क्योंकि सीक्रेट सर्विस पर कैबडी एयरपोर्ट पर हमला करने वाले भी जिंदा हैं और रेड स्कार्ड का सेमन भी जिंदा है जिसने ये हमला कराया, और ब्लैक थंडर का ए सेक्शन हेडक्वार्टर भी सही सलामत मौजूद है जिसने पाकिशा से फार्मूला चुराया, पाकिशा के साइंसदान को अगवा किया, फिर उसे हलाक कर दिया। इसलिए जब तक ये सारे काम नहीं होते मिशन नामुकम्मल है और मुझे चेक नहीं मिल सकता। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, चीफ की बात 100% दुरुस्त है। हम खुद आपके आने से पहले यही बातें कर रहे थे कि उस ए सेक्शन हेडक्वार्टर को लाजमन तबाह होना चाहिए। सफदर ने कहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये फजूल कार्रवाई है क्योंकि पाकिशा सीक्रेट सर्विस बेचारी की तो कोई अहमियत नहीं, इसलिए अगर इस पर कातलाना हमला हुआ है तो उसकी भी कोई अहमियत नहीं। अलबत्ता मुझ पर होने वाले हमले की बहरहाल अहमियत है क्योंकि मैं अपने अम्मा भी का इकलौता बेटा हूँ, लेकिन मसला ये है कि मैं अपनी ज़ात पर होने वाले हमलों का इंतकाम लेने का कायल नहीं। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, तो जूलिया और तनवीर का तो मुँह बे एहतियार बन गया जबकि बाकी साथी बे एहतियार हंस पड़े। तुम्हारी अहमियत, तुम्हारी क्या अहमियत है? ये तो चीफ तुम पर मेहरबानी करता है कि तुम पाकिशा सीक्रेट सर्विस के साथ भेज देता है, वरना तुम्हें कौन पूछता है? हाँ, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे ये तुम कह रही हो, और वो भी रकीबी रूसिया, रकीबी रोह सफ़ेद। कुछ तो ख्याल करो, आखिर मेरी कुछ अहमियत है। तनवीर जैसा अजीम शख्स मेरा रकीब बना हुआ है। क्यों तनवीर? इमरान ने कहा तो इस बार जूलिया के साथ साथ सब साथी बे एहतियार हंस पड़े। तुम्हारी अहमियत उस वक्त तक है जब तक तुम बोलते नहीं, और जब तुम बोलते हो तो तुम मेरी नज़रों में 2 कौड़ी के भी नहीं रहते। तनवीर ने झटकेदार लहजे में कहा, अरे मैंने तो तुम्हें अजीम शख्स कहकर तुम्हारा रुतबा बुलंद करने की कोशिश की, लेकिन तुम मुझे 2 कौड़ी का भी नहीं समझते। वैसे तुम्हें समझना भी नहीं चाहिए क्योंकि समझ तो अपने ज़र्फ़ के मुताबिक होती है। इमरान ने कहा तो सब साथी बे एहतियार हंस पड़े। इमरान साहब, उस ए सेक्शन हेडक्वार्टर को तो बहरहाल तबाह होना ही है, इसलिए आप उस अमन को बता दें कि हम अल्लाह ताला के फजल करम से ना सिर्फ ज़िंदा हैं बल्कि तंदुरुस्त भी हो चुके हैं। सफदर ने शायद मौजू बदलने के लिए कहा, अरे तुम क्यों मेरी चेक के दुश्मन बन रहे हो? इमरान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा, क्या मतलब? इसमें चेक के साथ दुश्मनी का क्या ताल्लुक? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा, उसे जब मालूम हुआ कि हम जिंदा सलामत हैं तो वो सदमे से ही मर जाएगा, और फिर चीफ कहेगा कि कैसा चेक, वो तो वैसे ही मर गया है। इमरान ने कहा तो सब बेहतियार खिलखिलाकर हंस पड़े। इसका मतलब है कि आपने मिशन मुकम्मल करने का फ़ैसला कर ही लिया है। सफदर ने मुसरत भरे लहजे में कहा, अब क्या करूँ, मजबूरी है। आगा सुलेमान पाशा तो तुम्हारी चीफ से भी ज़्यादा सख्त साबित होगा। इमरान ने कहा तो सब साथी भी एहतियार हंस पड़े। जी तो प्यारे साथियों, इसी के साथ ब्लैक थंडर सेक्शन का एहतमाम होता है, और आप सब साथियों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि इस सेक्शन के बाद, इस हिस्से के बाद ब्लैक थंडर सीरीज़ का आखिरी हिस्सा हम आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं बहुत ही जल्द। तो उस हिस्से को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना मत भूलिए, ताकि हमारी ये दिलचस्प सी कहानियाँ, इमरान सीरीज़ का दिलचस्प सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता और फलता फूलता रहे। तो मिलते हैं इसके आखिरी हिस्से में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।